سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ایک اگلی چیز جو کہی جاتی ہے آپ کے پورے تصور کے مقابلے میں، وہ فریضہ اقامت دین کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ دین انہوں نے نافذ کرنا ہے۔ نافذ کرنے کے پھر ناگزیر نتائج اور تقاضے بیان کیے جاتے ہیں کہ صالحین کے ہاتھ میں اقتدار ہو، دنیا میں ان کا غلبہ ہو، غیر مسلموں سے حق کی حکومت چھین لیا جائے، اور بہت سارے استدلالات پیش کیے جاتے ہیں ہم سب، لیکن جو مرکزی نقطہ ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کے گرد پھرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں صریح الفاظ میں، صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے فریضہ مسلمانوں کے لیے کہ دین کو نافذ کرنا ہے۔ اقامت دین کی تعبیر آتی ہے۔ میں قدم بقدم چلوں گا، سب سے پہلے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس معاملے میں امت کی علمی روایت کیا کہتی ہے، آپ کا نقطہ نظر رجحان کیا ہے، اور پھر اس نقطہ نظر کو پیش کرنے والی سب سے بڑی شخصیت مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی، ان کے نقطہ نظر کا تجزیہ کریں گے۔ ایک ایک چیز زیر بحث آئے گی۔ بتائیے گا مجھے، اقامت دین جب قرآن مجید میں آیا ہے سورہ شورہ میں، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے جو معنی اس زمانے میں بالعموم سمجھے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور اس کی بنیاد پر دین کی جو تعبیر پیش کی گئی ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے آیت رکھوں گا، پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد میں تفصیل سے بحث کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آیت میں ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے۔ آیت جس طرح کہ آپ نے فرما دیا، سورہ شورى کی آیت 13 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا۔ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ میں نے اس میں قائم رکھو ہی کے الفاظ میں ترجمہ کیا ہے، اس پر میں آگے چل کے بحث کرتا ہوں۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو آدم سے لے کر اس زمانے تک سب پیغمبروں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، اس کا دین بھی ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، لہٰذا کوئی نئی بات نہیں جو دین کے نام پر اس وقت پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ دین جب بھی دیا گیا، اور اس میں خاص طور پر سیدنا نوح کا حوالہ دیا ہے، سیدنا ابراہیم کا حوالہ دیا ہے، ذریت ابراہیم کے جلیل القدر پیغمبروں کا حوالہ دیا ہے، ان سب کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ یہ جب بھی دیا گیا اس تاکید کے ساتھ دیا گیا کہ اس دین کو قائم رکھو، اس دین کی اقامت کرو، اس تاکید کے ساتھ دیا گیا، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اس میں اگر غور کیجئے تو دو لفظ ہیں، ایک دین اور ایک اس کی اقامت۔ جی، دین یا الدین، اس سے ظاہر ہے کہ اسلام مراد ہے۔ میرے نزدیک پورا دین جس میں ایمانیات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور اس کی شریعت بھی ہے، وہی ہر جگہ مراد ہوگا، الا یہ کہ کوئی قرینہ اس میں کوئی تخصیص پیدا کر دے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم مفسرین نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا۔ دین جہاں بھی زیر بحث آئے گا وہاں اس سے مراد وہی دین ہوگا جو کسی پیغمبر کو اس کے دور میں دیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے پیغمبروں کو اس طریقے سے یہ دین دیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ انہیں یہ ہدایت کی گئی، تو مطلب یہی ہوگا
کہ جس پیغمبر کو جو دین جس صورت میں اس کے تمام مشمولات کے ساتھ دیا گیا، یہ ہدایت بھی اسی کے بارے میں کی گئی تھی۔ چنانچہ اس میں چونکہ مولانا سید مولانا صاحب مودودی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، اس پر میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ دین کے لفظ تک اتفاق۔ دوسرا لفظ اقامت ہے، یعنی اللہ کا پورا دین، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جس میں ایمانیات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، جس میں شریعت بھی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اسی پورے دین کو انہی عنوانات کے تحت بیان بھی کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ اس پورے دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے یا اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اسی لفظ کو سمجھنا ہے، یعنی دین تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین اس وقت وہی ہے جس کے تنہا ماخذ کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ان کی وساطت سے جو کچھ ہمیں دین کی حیثیت سے ملا ہے، جو ہدایت بھی کی جا رہی ہے، اس پورے دین کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اقامت کی ہدایت ان الفاظ میں ہوئی ہے کہ ان اقیم الدین، گویا اقامہ یقیم سے فعل امر استعمال ہوا ہے، تم اس دین کی اقامت کرو۔ یہ اقامہ یقیم کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان میں یہ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی قائم کرو یا قائم رکھو کی تعبیر رائج ہے۔ جب کوئی تعبیر اس طریقے سے رائج ہو جاتی ہے تو بعض اوقات جو اس کے اصل معنی ہوتے ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اردو میں اپنی اصل کے لحاظ سے سمجھی جانے لگتی ہے۔ آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنی ہے تو آپ عربی لغت کی مراجعت کریں گے، یعنی اہل عرب اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں خود اہل لغت کے اقوال ہوں گے، اس میں کلام عرب ہوگا، اس میں قرآن مجید کے نظائر و شواہد ہوں گے، یعنی خود عربی زبان کے جو ماخذ ہیں انہی کو سامنے رکھ کر پہلے لفظ کو سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے اردو میں جو تعبیر اختیار کی ہے وہ اس لفظ کا احاطہ کرتی ہے، اس کے قریب ہے، یا اس سے کوئی مختلف تاثر دے رہی ہے۔ اسی ترتیب سے میرے نزدیک ہر جگہ بحث کرنی چاہیے، یعنی پہلے لفظ جس طرح کہ وہ اہل عرب کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولا جاتا تھا، اس کے بعد جملے کی تالیف اس میں کیا تبدیلی پیدا کر رہی ہے، اور پھر آخر میں سیاق و سباق۔ لفظ سے چلیے ہم اس کو لغت میں دیکھتے ہیں، اہل لغت کس کس پہلو سے اسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک تو لسان یا سیاہ جوہری وغیرہ ہیں، ان میں اہل لغت کا سب کیلو کال جمع کیا جاتا ہے، بعد میں اس کو ایک خلاصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ میں وہی خلاصہ یہاں الرائد سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، انہوں نے اقامہ اقامتاً کا فعل نقل کیا، اس کے بعد سب سے پہلے لفظ کے معنی یہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقامہ جالہ یقوم، یعنی کامہ یقوم سے جب یہ متعدی ہوا، باب افعال میں گیا تو اس کے کیا معنی بن گئے؟ جالہ یقوم، کامہ یقوم کا مطلب تھا کھڑا ہونا، جالہ یقوم کا مطلب ہو گیا کھڑا کرنا۔ پہلے وہ یہ معنی بیان کریں گے، یعنی جہاں سے تبدیلی آ رہی ہے لفظ میں۔ اس کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ یہ لفظ مادی چیزوں سے متعلق ہو کر اپنے اندر کیا معنی پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک ہی معنی ہے، اگر خلاصے کے طور پر دیکھا جائے، اس کو انہوں نے اس طرح ادا کیا: اقام الشیء ازالہ اعوجاجہ، یعنی جب یہ کسی مادی چیز کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کا ٹیڑھا پن دور کر دیا، کجی ختم ہو جائے، اس کی کجی ختم کر دی، اس کو سیدھا کر دیا۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، اس نے لکڑی کو سیدھا کر دیا، اس نے دیوار کو سیدھا کر دیا، تو انہوں نے اس معنی کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ظرفیت کی بے کے ساتھ
کہ کسی مکان کے لیے آ گیا ہے، کسی جگہ کے لیے آ گیا ہے، تو وہاں اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اقامہ بالمکان دامہ فیہ واتخذہ وطنا، یعنی جب کسی شہر کسی جگہ کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے اور ظرفیت کی با کے ساتھ استعمال کریں گے تو مطلب ہوگا کہ آدمی نے وہاں اقامت اختیار کر لی، وہاں رہنا شروع کر دیا، سکونت، وہ اب وہیں رہتا ہے، اس نے اس کو وطن بنا لیا، یہ معنی بیان کیے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور یہ کہتے ہیں کہ لفظ الحق کے ساتھ بھی اس کا ایک استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ استعمالات ہیں جو خصوصی ہو جاتے ہیں، جیسے مثلا ہم ضربہ کو جب مثل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو جو معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہوتے۔ حق کے ساتھ یہ اظہرہ کے معنی میں آ جاتا ہے، حق کو ظاہر کر دینا۔ ظاہر ہے کہ میں ایک حق کو جانتا تھا، موقع آ گیا کہ اب اسے بیان کر دیا جائے، تو حق کو ظاہر کر دینا، اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا۔ اقام الحق کا اظہرہ، یہ معنی انہوں نے واضح کیے۔ یہ بازار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بازار کو عربی زبان میں السوق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عرب یہ کہتا ہے کہ اقام السوق، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جعلہ قائمتاً ای نافقہ، یعنی بازار لگا دیا۔ جس طرح کہ ہم بولتے ہیں نا کہ آج تو ہمارے محلے میں لوگوں نے آ کے بازار لگا دیا ہے، تو بازار کے لیے یا السوق کے لیے جب یہ فعل آئے گا تو یہ مطلب بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اب ایک ہی چیز رہ گئی، وہ یہ کہ معنوی چیزیں بھی تو دسیوں ہیں جن کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جب کسی اس طرح کی چیز کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اہل لغت، تو یہاں طالب علموں کے لیے وضاحت کرتا ہوں، وہ پھر فرق کرتے ہیں کہ یہ چیز اگر فرد سے متعلق ہے تو کیا معنی دے گی، اس میں الرجل کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ یہ چیز اگر کسی امر سے متعلق ہے تو وہاں کیا معنی دے گی، اور شے سے متعلق ہے تو وہاں اس کا مدعا کیا ہوگا۔ تو یہاں انہوں نے اس معنی کو سامنے رکھ کر اقام الشیء کا لفظ اختیار کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اقام الشیء کا مطلب ہے ادامہ، اس پر مداومت کی، اس کو ہمیشہ کیا، اس کو قائم و دائم رکھا۔ اسی کے ذیل میں یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کے ساتھ اس کا استعمال دیکھ لو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اقام الصلاۃ، تو ادامہ فعلہا کے معنی ہوتے ہیں، یعنی اس کے کرنے پر یا اس کو پڑھنے پر مداومت اختیار کر لی۔ یہ اس لفظ کے تمام معنی کا خلاصہ ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری بحث سے متعلق ایک ہی معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادامہ، اس کو دائم رکھا، اس پر مداومت کی، یعنی معنوی چیزوں کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا تو مداومت، محافظت، کیے چلے جانے، ہمیشہ کرتے رہنے کے معنی میں ہوگا۔ ٹھیک۔ یہ تو لغت کی بحث ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے اب جو بڑے لغت ہیں ان کے دو اقتباسات بھی رکھ دیتا ہوں۔ لسان العرب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لفظ کے بارے میں وہ تمام کیلو کال جمع کر دیتے ہیں۔ خاص اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں وَأَقَامَ الشَّيْءَ أَدَامَهُ، وہی ایک لفظ جو انہوں نے لکھا وہی انہوں نے بھی لکھا ہے، یعنی اس پر مداومت کی، اس کو ہمیشہ رکھا۔ اور پھر مثال بھی وہی دیتے ہیں، من قولہ تعالی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن مجید میں صلاۃ کے ساتھ جگہ جگہ اقامت کا فعل استعمال ہوا ہے۔ یقیمون الصلاۃ امر کے طور پر بھی آیا ہے، اقیم الصلاۃ اسی کی مثال دی۔ یہی معاملہ تاج العروس کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وَأَقَامَ الشَّيْءَ اِقَامَةً أَدَامَهُ، یعنی وہاں پر بھی ادامہ، یہاں بھی ادامہ۔ میں عرض کر چکا کہ ادامہ کا مطلب ہے اس پر مداومت کی، اس کو ہمیشہ کرتے رہے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی وہی مثال دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دیکھو جو نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دونوں جگہ دونوں بڑے لغویوں نے وہی مثال دی ہے، وہی قول نقل کیا ہے، اور اسی سے سمجھنے کی طرف توجہ دلائی۔ اہل لغت کے ان تمام معنی کو سمجھنے کے بعد اب اہل تفسیر کے ہاں چلیے، یعنی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے رہے ہیں۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلی 3 صدیوں میں جو کچھ بھی تفسیر ہوئی اس کو طبری نے بڑی حد تک اپنے ہاں جمع کر دیا ہے۔ امام طبری کی، ابن جریر طبری کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے۔ پہلے 300 سال میں قرن اول شامل ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے بارے میں کوئی چیز بتائی۔ صحابہ کرام میں جو جلیل القدر اہل علم اپنے تلامذہ کو قرآن پڑھاتے تھے، انہوں نے قرآن مجید پڑھاتے وقت کسی لفظ کے، کسی آیت کے کوئی معنی بیان کیے۔ ان سے پڑھنے والے جیسے عطا ہے، جیسے سدی ہے، جیسے کلبی ہے، تابعین، وہ کوئی معنی بیان کر رہے ہیں۔ یہ تمام تفسیریں بالعموم آپ کو ابن جریر طبری میں مل جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ یہ توقع ہوگی کہ ایک ہی جگہ یہ اقامت دین کی تعبیر آئی ہے تو انہوں نے سب کیلو کال جمع کر دیا ہوگا۔ ہم جب ان کی تفسیر کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ لفظ کے ایک ہی معنی ہے، یعنی اس پہلو سے جب وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی تنقیح کر کے آپ کو بتایا، لفظ کے ایک ہی معنی ہے، لہٰذا نہ کوئی دوسرا قول انہوں نے نقل کیا ہے، نہ کوئی دوسرے معنی نقل کیے۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں اس لفظ کو، اس تعبیر کو ایک ہی طریقے سے سمجھا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام سے بھی کوئی چیز اس سے مختلف نہیں ملی، تابعین سے بھی کوئی چیز اس سے مختلف نہیں ملی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان پوری 3 صدیوں میں جس طریقے سے یہ آیت سمجھی گئی، اس کو جب ابن جریر بیان کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ترکیب استعمال ہوئی ہے حکیم الدین کی، اس سے کیا مراد ہے؟ انیبلوا بہ علی ما شرع لکم بفرضا، وہ چیز جو تمہارے لیے مشروع کی گئی، یعنی دین کی حیثیت سے تمہیں دی گئی اور تم پر لازم ٹھہرائی گئی ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اپنے عمل میں اختیار کر لو۔ ٹھیک، یہ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، انیملوا بہ، اور کوئی لفظ انہوں نے سرے سے استعمال ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں کما قد بینا فیما مضی قبل فی قولہ اقیموا الصلاۃ، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اقیم الصلاۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو یہی معنی تھے، یعنی اقیم الصلاۃ کا بھی کیا مطلب ہے؟ نماز پر عمل پیرا رہو، اور اقیم الدین کا کیا مطلب ہے؟ دین پر عمل پیرا رہو، دین کو اختیار کیے رکھو، اس دین کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو۔ عمل پیرا ہونا، اس کو اختیار کیے رکھنا، اپنا لینا، اسے اپنا لینا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی اہل لغت نے بھی وہی بیان کیا، اور پھر ہمارے ہاں جب پہلی 3 صدیوں کی تفسیر کا خلاصہ سامنے آیا تو اس میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے۔ ابن جریر طبری کے بعد ہمارے ہاں جلیل القدر مفسرین نے اس کو کس کس معنی میں لیا ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔ یہ معلوم ہے کہ ابن عربی کی احکام القرآن اور جساس کی احکام القرآن، ان دونوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ احکام القرآن ابن عربی، یہ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ 4تھی جلد ہے اور صفحہ ہے 1668۔ وہ لکھتے ہیں حکیم الدین کا کیا مطلب ہے؟ اجلوہ قائمہ، پہلے انہوں نے اس کے معنی بیان کیے، اس کو قائم رکھو، کیا مطلب؟ یرید دائماً مستمراً محفوظاً مستقرم من غیر خلاف فیہ ولا اضطراب علیہ، یعنی اسے ہمیشہ قائم رکھو، اور قائم سے مراد ہے دائم، ہمیشہ، محفوظ اور برقرار، اس طرح کہ نہ اس میں کوئی اختلاف ہو اور نہ اس کے بارے میں کوئی تردد۔ وہی مدعا، وہی مفہوم ان الفاظ میں بیان کر دیا۔ زمخشری کی ہمارے اہل تفسیر میں جو حیثیت ہے، خاص طور پر لغت کے مباحث میں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں والمراد اقامت دین الاسلام الذی ہوا توحید اللہ و طاعتہ
والایمان برسلہ وکتبہ وبیوم الجزاء وسائر ما یکون الرجل باقامتہ مسلما. اور اس سے مراد ہے اس دین اسلام کو اپنی زندگی میں ثابت ٹھہرانا. یہ دیکھیے، اپنی زندگی میں ثابت ٹھہرانا، جو اللہ کی توحید، اس کی اطاعت، اس کے رسولوں، کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان اور ان کے علاوہ ان سب چیزوں سے عبارت ہے جن کو ثابت ٹھہرانے ہی سے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے. ثابت ٹھہرانا یعنی ایسے اختیار کر لینا کہ اس میں کوئی اضمحلال نہ آئے، وہ ہمیشہ میری آپ کی زندگی میں برقرار رہے، ہم اس پر عمل پیرا رہیں. متاخرین میں سے آلوسی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے وَالْمُرَادُ بِإِقَامَتِهِ تعدیل ارکانہ وحفظہ من ان یقع فیہ زیغ والمواظبۃ علیہ. اور دین کی اقامت سے مراد ہے اس کے ارکان کو درست طریقے پر ادا کرنا، یہ وہی محافظت، مداومت. اس کے ارکان کو درست طریقے پر ادا کرنا، ہر خرابی سے اس کی برابر حفاظت کرنا اور اس پر مداومت رکھنا. مداومت رکھنا میں اس کی وضاحت کر چکا، یعنی اسے اپنی زندگی میں برقرار رکھنا، اس پر قائم رہنا، اس کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا، اس پر ہمیشہ عمل پیرا رہنا. ان کے بعد اب ایک نظر دور حاضر میں ہمارے روایتی علماء نے اس کو جس طرح سمجھا ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے. یہ میرے سامنے معارف القرآن ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے. اس کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بر صغیر میں تفسیر کے علم کا بہترین خلاصہ اس میں آ گیا ہے. ٹھیک. وہ اس تعبیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یہ میں اس کے صفحہ 679 سے پڑھ رہا ہوں اور یہ اس کی 7ویں جلد ہے. لکھتے ہیں اقامت دین سے مراد اس پر قائم و دائم رہنا، اس میں کسی شک و شبے کو راہ نہ دینا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا ہے. اچھا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ میں نے کوئی اپنی بات نہیں بیان کی، یہ بین ہی قرطبی کے الفاظ کا ترجمہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد اب ذرا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ترجمہ و تفسیر پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے. اس آیت کے بارے میں تو ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے مقام پر وہ اسی مدعا کو یہ دیکھیے کیسے سمجھاتے ہیں. سورہ مائدہ میں بھی یہ فعل استعمال ہوا ہے، یعنی یہی جو اقامت کا فعل ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت 68 ہے. آیت کے الفاظ ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. تو یہاں تقیم التورات وہی فعل اقامت استعمال ہوا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں. ترجمہ ہے ان سے کہو اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک تم تورات و انجیل اور اس کتاب کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اپنی زندگی میں ثابت نہ ٹھہراؤ. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کیا مفہوم ہے اپنی زندگی میں ثابت نہ ٹھہراؤ. یعنی ظاہر ہے کہ اس پر مداومت اختیار نہ کرو، اس پر ہمیشہ عمل پیرا نہ رہو. یہ معنی ہے جن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے اکثر مترجمین نے قائم کرنے اور قائم رکھنے سے تعبیر کیا ہے. ان کی مراد بھی یہی ہے. میں نے لکھا ہے یعنی کسی چیز کو اپنی زندگی میں ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھہرانا، اسے برقرار رکھنا. یعنی وہی ادامہ ہو کے معنی کو لے کر اس کو ان تعبیرات سے ادا کیا جاتا ہے. کسی چیز کو اپنی زندگی میں ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھہرانا، اسے برقرار رکھنا. دوسرے لفظوں میں اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لینا. یعنی یہ چیز تو میں نے اپنی زندگی کے لائے عمل کے طور پر اختیار کر لی ہے. نماز میری زندگی ہے. اب یہ مدعا ہے نا جسے ہم دستور بنا لینے سے ادا کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیے صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل کا ترجمہ
جب تک تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو کرتے. ترجمہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے اقامت دین کی آیت کے تحت کیا ہے. قائم نہ کرو کرتے. اور پھر اس کی شرح میں لکھتے ہیں تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے. عجیب. اچھا، یعنی یہ مدعا وہی ہے سب لوگ بیان کر رہے ہیں. ادا کر دیا. ہمارے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے یہ دیکھیے تدبر قرآن میں اس کو کس طرح واضح کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے قائم رکھنے سے، انہوں نے ترجمہ کیا قائم رکھنا. جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا کہ دونوں تعبیریں ہو سکتی ہیں، قائم کرنا، قائم رکھنا. قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ماننے کی ہیں وہ سچائی کے ساتھ مانی جائیں، جو کرنے کی ہیں وہ دیانتداری اور راست بازی کے ساتھ کی جائیں. نیز لوگوں کی برابر نگرانی رکھی جائے کہ وہ اس سے غافل یا منحرف نہ ہونے پائیں، اور اس بات کا بھی پورا اہتمام کیا جائے کہ اہل بدعت اس میں کوئی رخنہ نہ پیدا کر سکے. یہ آپ نے دیکھا کہ مدعا بھی وہی ہے، اسی کو مختلف لفظوں میں بیان کیا جا رہا ہے. اور اہل لغت نے بار بار توجہ دلائی تھی کہ اس کو سمجھنا ہے تو اقامت صلاۃ کی تعبیر کی طرف مراجعت کرو. ایک ہی معنی ہے دونوں کے. وہ تعبیر چونکہ متعدد مقامات پر استعمال ہوئی ہے اور ہماری عام زندگی میں بھی نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، یہ تعبیریں بالعموم ہم سنتے ہیں. وہ اسی کو بنیاد بنا کر سمجھانا چاہتے ہیں. انہوں نے جو مدعا بیان کرنا تھا وہ لغت میں ثبت کر دیا. اہل تفسیر کی آراء آپ نے دیکھ لی. اب ذرا آخر میں خود قرآن مجید پر ایک نگاہ ڈالیے. قرآن کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے مدعا کو واضح کرنا چاہتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط سمجھ لیں گے تو اپنی تفسیر کر دیتا ہے. اسی کو بطور اصول اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. اقامت صلاۃ قرآن مجید کی عام تعبیر ہے، لیکن اس نے سورہ معارج میں جا کر اس تعبیر کو کھول دیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں سے ادا کر کے گویا اس کی تفسیر کر دی ہے. ابھی ہم نے کیا بیان کیا، لغت سے کیا بات سمجھائی، تفسیروں میں کیا حقیقت واضح ہوئی کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین کو قائم رکھنا، یعنی برقرار رکھنا، یعنی ثابت رکھنا، یعنی اختیار کیے رکھنا، یعنی اس پر مداومت برتنا، یعنی اس پر عمل پیرا رہنا. یعنی ایک ہی مطلب ہے جس کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا. چنانچہ دیکھیے وہاں پر اقامت صلاۃ کی تعبیر نہیں اختیار کی، وہاں پر دو دوسرے لفظ استعمال کیے. فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون. یہ دیکھیے وہی ادامہ، وہی مداومت کا لفظ. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، نماز کا ہمیشہ اہتمام کیے رہتے ہیں. اور پھر آگے کیا کیا، الذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے حفاظت، نگرانی اور ایسے ہی مداومت، عمل پیرا رہنا، اس کو خود قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کر دیا. قرآن مجید کے اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ کسی کے لیے ایک لفظ بھی کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اقامت دین کا مطلب بھی جب ہم بیان کریں گے تو یہی کریں گے، یعنی دین کی محافظت کرنا اور دین پر مداومت کرنا، یعنی دین کو ہر طرح کی رخنہ اندازیوں سے بچائے رکھنا، ہر طرح کی بدعات سے پاک رکھنا اور خود اس پر ہمیشہ عمل پیرا رہنا. یہ ہدایت ہے. میں نے یہ ساری بحث اپنی کتاب برہان میں تفصیل کے ساتھ کی ہے. وہاں کلام عرب کے شواہد پیش کر کے لفظ کے پورے مدعا کو واضح کیا ہے. پھر یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور آخر میں پھر اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. میں نے لکھا ہے اس معنی کی روح سے، یعنی جب یہ معنی واضح ہو گئے، یہ مدعا متعین ہو گیا، تو اس معنی کی روح سے صاف واضح ہے کہ یہ یعنی اقامت دین
اس معنی کی روح سے صاف واضح ہے کہ یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض اور اس کے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے۔ اس کو جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے ایک فریضہ اقامت دین بھی ہے۔ جی، میں اس کی نفی کر کے کہہ رہا ہوں، اس معنی کی روح سے صاف واضح ہے کہ یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض اور اس کے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے کہ اسے فریضہ اقامت دین قرار دے کر فرائض دینی میں ایک فرض کا اضافہ کیا جائے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ دین میں 10 چیزیں فرض تھی، ایک 11ویں یہ معلوم ہو گئی۔ یہ فرائض دینی میں سے ایک فرض نہیں ہے، یہ احکام دین میں سے ایک حکم نہیں ہے، بلکہ پورے دین کے متعلق ایک اصولی ہدایت ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کی روح سے دین میں شامل ہے، یعنی دین کا پورا کانٹینٹ، دین کے پورے مشمولات، ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کی روح سے دین میں شامل ہے، آیا زیر بحث میں، یعنی سورہ شورى کی آیت 13 میں آیا زیر بحث میں ہمیں اس کو بالکل درست اور اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی یہ کوئی نیا فریضہ نہیں بتایا گیا، بلکہ پورے دین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دین کو بالکل درست رکھنا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ برقرار رکھنا۔ اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ عقائد و اصول، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، حسن معاشرت، اصلاح و دعوت، قانون و شریعت، جہاد و قتال اور دوسرے تمام احکام میں سے جو چیز ماننے کی ہے اسے مانا جائے۔ یعنی پورے دین میں کچھ چیزیں ماننے کی ہوتی ہیں، کچھ کرنے کی۔ یہ تمام چیزیں گنوا کر میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ جتنے احکام بھی ہیں ان میں سے جو چیزیں ماننے کی ہیں اسے مانا جائے اور جو کرنے کی ہے اسے کیا جائے۔ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ جو ماننے کی ہے اسے مانا جائے، جو کرنے کی ہے اسے کیا جائے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ تمام یا ان میں سے کوئی حکم لفظ اقیمو کے مفہوم میں داخل ہے۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ لفظ اقیمو کا مطلب نہیں ہے، وہ تو اب دین کا حصہ ہیں۔ کوئی حکم لفظ اقیمو کے مفہوم میں داخل ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ سب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دین میں شامل ہے۔ یعنی جہاد و قتال کرو اس لیے کہ وہ دین میں شامل ہے، عقائد اختیار کرو اس لیے کہ وہ دین میں شامل ہے، نماز و روزہ کا اہتمام کرو اس لیے کہ وہ دین میں شامل ہے۔ تو پورے دین کے بارے میں یہ ہدایت ہمیں کی گئی ہے کہ یہ سب چیزیں جو دین میں شامل ہیں ان کی اقامت کرو، اور آیا زیر بحث میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم پورے دین کو ہر لحاظ سے درست، اب یہ اقامت کا مطلب ہے، پورے دین کو ہر لحاظ سے درست اور اپنی زندگی میں برقرار رکھیں اور اس میں متفرق نہ ہو جائیں۔ یہ میرے نزدیک اقامت دین کا صحیح مفہوم ہے۔ عربیت کی روح سے یہ اس کے صحیح معنی ہے۔ اس سے انحراف کر کے جو تعبیر بھی اختیار کی جائے گی وہ قرآن مجید کی روح سے ایک باطل تعبیر ہو۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ اقامت دین کے لفظ کے بارے میں ہماری امت کا علم کیا کہتا ہے، مفسرین کیا کہتے ہیں، اس طرح سے جو قاموس اور موجم کے ماہرین ہیں، لغت کے ماہرین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ جس سے پوری کی پوری تعبیر برآمد کرتے ہیں، خود انہوں نے اس لفظ کا قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ پہ کیا ترجمہ کیا ہے۔ بحث سمٹ کے سامنے آ جاتی ہے، غامدی صاحب کا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے ہے۔ اس نقطہ نظر کو جاننے کے بعد جو سامنے کا نقطہ نظر ہے، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ شورى کی اسی آیت کے تحت نکات بیان کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم سب کی خدمت پہ رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر ان کا جواب کیا ہے۔ ہم سب اقامت دین کی یہ جو تعبیر تھی اور اس سے پورا کا پورا فریضہ برآمد کیا گیا، ایک تصور پیدا کیا گیا، اس پر آپ کا استدلال کیا ہے؟ علمی فکری انداز میں آپ نے اس کو پیش کر دیا، زبان کی بحث ہوئی، لفظ کی بحث ہوئی، اسی طرح سے ماضی میں علماء نے اس کو کس مفہوم مراد میں لیا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ خود قرآن مجید میں جس مقام پہ یہ لفظ آیا ہے اس سے کیا مدعا پیش نظر ہے۔ ہم سب یہ بحث تو پائے تکمیل تک پہنچی، آپ کا نقطہ سامنے آ چکا ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس فکر کے بانی جنہوں نے اس پوری تعبیر کو وجود پذیر کیا، اس فریضے کو پیش کیا، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں خود سورہ شورى کی اس آیت کی وضاحت میں وہ کچھ نکات لکھتے ہیں۔ ایک سننے والے کو خیرخواہی کے ساتھ علمی انداز میں ہم یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو بات پیش کی ہے، کیوں آپ مولانا مودودی کے اس نقطہ نظر کو درست نہیں سمجھتے، اس کی علمی غلطی کیا ہے جس بنا پر ان کی وہ شرح، ان کی وہ وضاحت، ان کی وہ توضیح قبول نہیں کی جا سکتی؟ عربی زبان میں لفظ کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں، اس پر بحث کرنی ہو تو اس کے ماخذ کیا ہے، اس میں اہل لغت کے اقوال کی کیا حیثیت ہے، کلام عرب کس طرح پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید سے اگر کسی چیز کا اس بات پیش نظر ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، میں شرح و بسط کے ساتھ اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کے بالکل برخلاف جو طریقہ یہاں اختیار کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ممنوع و مختوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ایک جید عالم ہے۔ انہوں نے لفظ پر تنہا یہاں بحث نہیں کی، اس کے علاوہ بھی تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر الفاظ کی بحث کی ہے۔ ان کی پوری تعبیر کے لیے جس کتاب کو بائبل کی حیثیت حاصل ہے، وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں: عبادت، رب، الہ، دین۔ ان چاروں اصطلاحات پر انہوں نے لفظی کی بحث کی ہے۔ آپ کتاب کو نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اقامت دین کی بحث میں اختیار کیا، یعنی اسی طرح لغت کے حوالے دیے ہیں، اسی طریقے سے کلام عرب کے شواہد پیش کیے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید میں اس کے کیا نظائر ہیں ان کو پیش کر کے اپنا مدعا ثابت کیا ہے۔ یہی طریقہ ہمیشہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ یہ ان کی تعبیر کی سب سے بڑی بحث ہے اور سب سے بڑھ کر مستحق تھی کہ یہاں پر بھی وہ اسی طرح عربی زبان کے لغات کی مراجعت کرتے، اسی طرح کلام عرب سے استشہاد کرتے، اسی طرح قرآن مجید کے نظائر پیش کرتے۔ انہوں نے آیت نقل کی، اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے۔ ان کی بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آیت کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یعنی تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ایک ہی دین ان پیغمبروں کو دیا ہے، جو دین ان پیغمبروں کو دیا تھا وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ہم نے ان کو بھی یہی ہدایت کی تھی، ہم اے پیغمبر تمہیں بھی یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو، جس طرح کہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی ترجمہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کیا ہے۔ اس ترجمے کو پھر وہ آگے واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس فقرے کا ترجمہ، یہ ان اقیم الدین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہی اقامت زیر بحث ہے۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے، قائم کرنے اور قائم رکھنے۔ قائم کرنے اور قائم رکھنے کا یہ ترجمہ 2 بزرگوں کا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ کی بھی ایک بڑی حیثیت ہے، اور ترجمہ قرآن میں شاہ عبد القادر کی بھی ایک بڑی حیثیت ہے، لیکن کیا ہم کسی اردو ترجمے کے الفاظ سے آگے بحث کی بنا اٹھائیں گے؟ یعنی اردو ترجمہ قائم کرنے کا ہو یا قائم رکھنے کا ہو، یا تو اس کو عربی مفہوم میں لیا جائے گا، یعنی عربی زبان میں جس طرح کہ میں نے وضاحت کی اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم انہی الفاظ سے اردو میں تعبیر کر دیں۔ جیسے کہ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن نماز قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے
اس کا جو مطلب لیا ہے وہ ان کے الفاظ میں سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں جب لوگ اس دین کو تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے. وہ قائم کرنے سے اور قائم رکھنے سے یہ مراد لے رہے ہیں. یہ اردو مفہوم کے لحاظ سے تو آپ اگر ان الفاظ سے کشید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ عربیت کے مطابق بھی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہرگز نہیں. یعنی مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے یہاں اپنے طریقے کے خلاف نہ کسی لغت کا حوالہ دیا، نہ کلام عرب سے کوئی شواہد پیش کیے، نہ قرآن مجید کے اس لفظ کے استعمالات کی نظیریں پیش نہ وہ تفسیری حوالے دی جو عام طور پہ وہ دیتے ہیں، اور نہ تفسیری حوالے دیے. یعنی ان کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی تفسیریں، اسی طرح سے صحابہ کرام کے تلامذہ میں سے بڑے بڑے تابعین کی تفسیروں کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد بالعموم اپنے لیے بنائے استدلال قائم کرتے ہیں. یہاں انہوں نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا. یعنی دو ترجمے پکڑے ہیں، ایک فارسی ترجمہ اور ایک اردو ترجمہ، یا دو اردو ترجمے، اور ان میں سے قائم کرو اور قائم رکھو کی دو اردو تعبیریں لی ہیں اور اپنے سارے استدلال کی عمارت اس پر قائم کر دی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ استدلال کے لیے پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شاہ صاحب کے ترجمے کو بھی سامنے رکھ کے اور شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کو بھی سامنے رکھ کے دیکھتے کہ عربی مفہوم میں اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے. یعنی قائم رکھنے کا مطلب ہے اپنی زندگی میں برقرار رکھنا، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی میں اس کو اہتمام سے اختیار کر لینا. قائم کرنے کے الفاظ اور قائم رکھنے کے الفاظ اردو میں اس مفہوم کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں. اس معنی میں لیے جائیں تو اس لفظ کا جو عربی مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس کے بالکل مطابق ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ عربی مفہوم سے قطع نظر کر لیں اور ان دو لفظوں کو اردو زبان میں اختیار کر لیں اور پھر اردو زبان میں اس سے جو دوسرا احتمال پیدا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اپنے ذہن میں آپ نے اس کا جو مدعا طے کر لیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کے تفسیر کرنا شروع کر دیں تو وہی چیز وجود میں آ جائے گی جو مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے یہاں وجود پذیر کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے. میں اس پر اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ عربیت کے بالکل خلاف ہے. عربی زبان کا لغت اس کو قبول نہیں کرتا، کلام عرب کے شواہد اس کو قبول نہیں کرتے، قرآن مجید کے نظائر اس کو قبول نہیں کرتے. میں ان سب چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کر کے بتا چکا ہوں. پاس ادب مانے ہے مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی ہمارے جلیل القدر علماء میں سے ہیں. میں اس کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے یہاں یہ بحث جس سطح پر کی ہے یہ ان کے شان نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ان کی بنائے استدلال کیا ہے، اور سننے والے بھی اب سمجھ رہے ہوں گے کہ بنائے استدلال میں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ عربی لفظ کے ترجمے کی تعین میں کوئی عالم اختلاف کرے. خود آپ نے بہت ساری جگہوں پہ تفہیم القرآن میں انہوں نے جس طرح سے عربی کا استدلال پیش کر کے، لغت کے نظائر شواہد پیش کر کے، یا صحابہ کے آثار یا تابعین کے اقوال یا تفسیری جو آراء ہیں ان کو پیش کر کے ایک رائے پیش کی، اس سے بھی اختلاف ہوتا ہے. لیکن بنائے استدلال واضح ہوتی ہے وہ اختلاف ایک دوسری نوعیت کا ہے. وہاں پر ایک صاحب علم صحیح ماخذ تک جا کے غلطی کر رہا ہے. یہاں پر تو جو منہج اختیار کیا گیا آپ کے بقول، وہ منہج ہی اصل میں قرآن مجید کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے. یہ بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ منہاج اختیار کیوں کیا، یعنی ترجموں پر اپنے استدلال کی بنیاد ہی کیوں رکھی. وہ یہ بتاتے کہ لغت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہے، قرآن مجید کے استعمالات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، کلام عرب میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اگر وہ اس طریقے سے بحث کرتے اس بحث سے بھی اختلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ بنائے بحث ہوتی. یہاں تو یہ ہے کہ شاہ عبد القادر کا ایک ترجمہ لے لیا، اسی طرح سے شاہ رفیع الدین کا، اسی طرح شاہ ولی اللہ کا. اس ترجمے میں دو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، دین کو قائم کرو، دین کو قائم رکھو. قائم کرو کا وہ مفہوم لے لیا جو ان کی تعبیر کے لحاظ سے ان کے ذہن میں ہے، یعنی دین کو دنیا میں عملاً رائج اور نافذ کرنا. اور اسی طرح قائم رکھنے سے بھی گویا اسی کا حاصل مراد لے لیا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پر کیا بحث کی جائے، اس کی غلطی کس طریقے سے واضح کی جائے. یہاں تو بنا ہی اردو ترجمے پر اٹھا دی گئی ہے یا فارسی ترجمے پر اٹھا دی گئی ہے، جبکہ کسی بحث کی بنا اصل پر ہونی چاہیے. اور اصل کیا ہے کہ اہل عرب اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. اردو زبان میں
قائم کرو کے 10 معنی ہو سکتے ہیں اور وہ میں اپنے لحاظ سے لے سکتا ہوں، لیکن جب میں اردو زبان کا کوئی لفظ اختیار کروں گا تو اس کے مدعا کی اگر مجھے وضاحت کرنی ہے یا اس سے کوئی استدلال کرنا ہے تو عربیت کو پیش نظر رکھ کے کروں گا۔ یہاں عربیت سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ خود مولانا بھی اس بات سے واقف ہے کہ اس باب میں عربیت کی روح سے ان کی تعبیر اور ان کی شرح و وضاحت کے حق میں کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب صاحب یہ پہلا نقطہ تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ مولانا کی جو بناء استدلال ہے وہ در حقیقت 2 اردو تراجم کے اوپر ہے۔ انہوں نے خالصتاً لغت میں جا کے، عربی زبان کے استعمالات میں جا کے وہاں سے اس کی بنانی اٹھائی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، 2 اور چیزیں اس پہ میں چاہتا ہوں براہ راست مولانا مودودی نے جو کچھ حاشیے میں لکھا ہے اس پر آپ کے نقطہ نظر سامنے آئے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے زمانے رسالت میں انجام دیا۔ آخر کون نہیں جانتا کہ آپ نے تبلیغ اور تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کردار، اجتماعی اخلاقیات، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور سلو جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھا۔ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی جب پیغمبر آتے ہیں، جو دین ان کو دیا جاتا ہے، تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کی روشنی میں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر قائم کرنے یا قائم رکھنے سے کیا مراد ہے۔ کہ انبیاء علیہ السلام کس لیے بھیجے جاتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب بتائے گی، اور اس نے بتا دیا ہے کہ وہ جب بھی بھیجے گئے ہیں مبشرین و منذرین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کریں، لوگوں کو حق کی تعلیم دیں، اللہ کی ہدایت ان تک پہنچائیں، اور اگر وہ ان کی بات مانیں تو انہیں بشارت دیں کہ ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ ٹھیک، انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، پہلے انبیاء کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ رسولوں کے باب میں یہ سنت الہی ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں کہ ان کو البتہ اس لیے بھی بھیجا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی حجت پوری کر دیں، اور جب وہ اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے، اس کو ابھی دین کو عملاً رائج اور نافذ کرنے سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی پیغمبر کو کہیں اقتدار ملے گا تو وہ اللہ کے دین پر اسی طرح عمل کرے گا جس طرح اس سے پیچھے ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ دین نے اجتماعی زندگی کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں اور کس طرح ارباب حلوق کو ان کا پابند کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اس حیثیت سے اگر ذمہ داری سنبھالے گا تو وہ بھی ان احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر ہی ان پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، اسی کی وساطت سے پھر وہ ہمارے لیے اللہ کے احکام بنتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی بات جو وہ کرتے ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر سوال آپ کی خدمت رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں مادی نہیں بلکہ مانوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس پہ کما حقہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، اسے رواج دینا ہوتا ہے، عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکامات کے مطابق چلنے لگی۔ اس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ عدل و انصاف کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ جب یہ زبان کے لحاظ سے کہا جائے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ عدالتیں قائم کریں، تو جب قائم کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد تو پھر عملی نفاذ ہوتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کیا شبہ ہے کہ جو چیز بھی کہی جائے گی اسی کا اہتمام ہوگا۔ جب عدالت قائم کرنے کے لیے کہا جائے گا تو عدالت کے بارے میں میرا کیا تصور ہے، میں عدالت سے کیا چیز مراد لیتا ہوں، اسی کا اہتمام ہوگا، اسی کو قائم کیا جائے گا، اسی کے لیے تمام سرگرمیاں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر عمارت قائم کرنے کے لیے کہا جائے گا تو عمارت کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں۔ تو یہاں اصل میں یہ عدالت اور عمارت کا مصداق ہے جس کی بنیاد پر آپ جو تقریر چاہیں کر لیں، اس کا قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قائم کرنے کا ایک اردو مفہوم ہے، اسی کو وہ آگے بڑھا کے یہ مثالیں دیتے چلے جا رہے ہیں، اور قائم کرنے کا اقامہ یقیم میں ایک عربی مفہوم ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ کسی چیز کا اہتمام کرنا، کسی چیز کا حق ادا کر دینا، اس کی پوری حفاظت کرنا، یہ چیزیں ہیں جو اقامہ یقیم کے فعل سے مراد لی جاتی ہیں۔ یہ بھی واضح ہو گئی بات۔ اچھا غم صاحب، انہوں نے اس پر بھی بحث کی آگے کہ یہ جو دین ہمارا آیا ہے یہ محض
چند احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، کوئی دعوت کی بحث کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک منظم شریعت بھی دی گئی ہے، ایک لائحہ عمل بھی دیا گیا ہے، کچھ عملی چیزیں بھی ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عملی چیزوں کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب دین پوری طرح قائم ہوئی، دین پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا، تو وہ عملی چیزیں بھی نافذ ہوں گی۔ تو اب یہ جو آپ نے پورا تصور پیچھے پیش کیا اسلام اور ریاست کی بحث میں بھی اور خود اس آیت کے ضمن میں بھی، کہ جو دین اللہ نے دیا ہے وہ عمل سے متعلق ہو تو عمل کی دنیا میں روبہ عمل ہوگا، اس کے لیے مولانا نے جو تعبیر اختیار کی ہے اس کے بغیر بھی پورے دین پر ہم بھی عمل درآمد کریں گے، معاشرہ بھی کرے گا، حکمران بھی کرے گا، تو جو دین کے عملی احکامات ہیں وہ سوسائٹی سے متعلق ہوں گے، تو وہاں ظہور پذیر ہونا خود اس آیت کا تقاضا ہے اپنی ذات میں۔ یعنی یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی دین میں تم سے کہا گیا ہے، جیسے کہ میں نے اس کو تعبیر کیا کہ ماننے کی چیزیں مانو، اور جن پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ان پر عمل کرو۔ وہ عمل کرنے کی چیزیں اگر میری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں تو میں ان پر عمل کروں گا، وہ اگر مسلمانوں کے ارباب حل و عقد سے متعلق ہیں تو وہ ان پر عمل کریں گے، ان کے حکمرانوں سے متعلق ہیں تو وہ اس پر عمل کریں گے، ان کے پورے معاشرے سے متعلق ہیں تو وہ اس پر عمل کریں گے۔ میں نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دین جب کوئی حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس کا مخاطب فرد ہے۔ اگر فرد مخاطب ہے، جیسے کہ نماز پڑھو یا نماز کا اہتمام کرو یا نماز قائم کرو، تو فرد اس حکم کا مکلف ہو گیا ہے۔ اس کے مخاطب کسی شخص کے اولیاء ہیں، اس کے اعزاء اقربا ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس کا جنازہ پڑھے۔ اگر جنازے کا حکم دیا گیا ہے، تجہیز و تکفین کی ہدایت کی گئی ہے تو تجہیز و تکفین کرے۔ کوئی حکم اگر مسلمانوں کی پوری جماعت کو دیا گیا ہے تو ان کے ارباب حل و عقد مخاطب ہوں گے، اور میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے دین میں بہت سے احکام ارباب حل و عقد کو دیے گئے ہیں، ان پر ہم وضاحت کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ وہاں دین پر عمل کرنا زیر بحث ہے، اور اقامت دین میں رائج اور نافذ کرنا زیر بحث ہے۔ یعنی کیا لوگوں کو پابند کیا جائے گا؟ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ہمارے دین میں طے ہے، وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ تلقین ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ حکمران کی حیثیت سے بھی دین کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کسی قوم کی زمام اقتدار ہے، ان کو عمل کرنا ہے۔ تو عمل کرنے ہی کی تعبیر موزوں ترین تعبیر ہے، وہی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یہ دوسری جتنی تعبیریں ہیں جس طریقے سے برآمد کی گئی ہیں اس کا نتیجہ بھی غلط نکلا ہے، اور پھر اس کا ایک حاصل بھی ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں ہر فرد کو اس کا مکلف ٹھہرا دیا گیا ہے کہ وہ یہ جدوجہد کرنے کے لیے میدان میں نکلے۔ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اسی طرح کی ذمہ داریاں لوگوں پر ڈالی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید جس طریقے سے بات بیان کرتا ہے، جس طرح لوگوں کو متعلق کرتا ہے، وہ سب ہم بیان کر چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بالکل واضح ہوگا۔ ہم سب آخری سوال اس پوری بحث پر، اور وہ سوال ایک عقلی سوال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا گزشتہ نشست میں اقامت دین کے حوالے سے، کہا جاتا ہے کہ اس کو منو ان تسلیم کر لیا جائے، تب بھی یہ سوال ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر دین کا جس وقت تک غلبہ نہ ہو، اس کو سماج میں، معاشرے میں، حکومت کی سطح پر نافذ نہ کیا جائے، اقتدار سالین کے ہاتھ میں نہ ہو، تب تک غامدی صاحب کی اس بات پر، اس تعبیر پر بھی عمل درآمد ممکن نہیں ہے جو قرآن کا مطلوب مطالبہ ہے کہ دین پر قائم ہو جاؤ، دین کو نصب العین بنا لو، دین پر پوری طریقے سے عمل درآمد کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر سیکولرزم کا نظام ہو یا طاغوت کا نظام ہو، جہاں پر سود کو قانونی طور پہ جواز بخشا گیا ہو، جہاں پر بے حیائی کو، عریانی کو روکا نہ جا رہا ہو، جہاں پر منکرات جن کو دین منکرات کہتا ہے ان کے بارے میں حساسیت نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جس دین پر مجھے عمل کرنے کا کہا گیا ہے، میں کیسے عمل کروں گا جب تک میرے ہاتھ میں نظام نہ ہو، اور میں نظام کو تبدیل کر کے اس کے بعد اپنے دین پر عمل کر سکتا ہوں جو مجھ سے متعلق ہے۔ اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ عالمی طور پر جب تک آپ کے پاس اقتدار نہیں آتا تو وہ دین جو فرد سے بھی متعلق ہے کہا جاتا ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ فرد سے متعلق کیا چیز ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ یعنی کون سا نظام ہے کہ جو فرد کو سود کھانے پہ آمادہ کر رہا ہے؟ کون سا نظام ہے جو زبردستی کہتا ہے کہ تم شراب پیو؟ کون سا نظام ہے کہ جو مجھے یہ کہتا ہے کہ تم سور کھاؤ؟ یہ سارے احکام مجھ سے متعلق ہیں، میں ہر جگہ ان سے اجتناب کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو میرے معاشرے سے کے بارے میں ہیں، ان میں معاشرے کو دیکھوں گا کون سے معاشرے میں رہ رہا ہوں۔ اگر وہاں غیر مسلم ہیں تو ان کو دین کی دعوت دوں گا، وہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو پھر ان کے لیے دین کے احکام اللہ کے احکام بن جائیں گے، وہ بھی ان کے اسی طرح پابند ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان معاشرہ ہے یہ دیکھوں گا کہ لوگ دین پر عمل کیوں نہیں کر رہے، ان کو دعوت دوں گا، پیغام پہنچاؤں گا۔ اس سے کس نے روکا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ
ذمہ داری میرے ہی ہاتھ میں آئے گی اور میں اقتدار کی مسند پر بیٹھوں گا تو اس کے بعد دین پر عمل کرنا میرے لیے ممکن ہوگا. ان چیزوں کا باہمی ربط کیا ہے ذرا واضح فرمائیے. ٹھیک. اور اگر غام صاحب کوئی حکومت ریاست ایسی ہوتی ہے جو مثال کے طور پہ پرسیکیوشن کرے، آپ کو آپ کے دینی عقائد پہ کھڑے نہ رہنے دے، تو اس کے لیے دین نے الگ سے الگ جگہ پر الگ ہدایات دی ہیں کہ پھر وہ تو ظلم و عدوان و پرسیکیوشن بن گیا، اس کے لیے پھر الگ حدود و شرائط ہیں، تو وہاں کی ذمہ داری وہاں پر زیر بحث آئے گی جہاں پر عملاً اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی چکی ہے. ایسا ہوگا تو اس میں بھی ہمارے دین نے بتا دیا ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دو گے، پیغام پہنچاؤ گے، اگر وہ جبری طور پر تمہیں دین سے روکتے ہیں تو تم اللہ کی زمین میں ہجرت کر کے کہیں نکل جاؤ گے. دین میں وہ ساری باتیں اپنے اپنے محل پر اپنے موقع پر بتا دی گئی ہیں، اور دین میں غور و فکر کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی اپنی کوئی منطق چھانٹنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر صورتحال کے بارے میں متعین طور پر بتا دیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اقامت دین کا یہ پورا تصور، علم کی بحث کیا تھی، غانی صاحب سے گزشتہ نشست میں کی تھی. ہم نے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں جو وضاحت پیش کی ہے، اس کی غلطی اور اس کی تسامر اس کام کیا ہے، اس کو آج ہم نے واضح کیا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.